رضوان اور عائشہ کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جہاں رضوان کی بوڑھی ماں بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ فالج کی مریضہ تھیں جو نہ بول سکتی تھیں اور نہ خود سے حرکت کر سکتی تھیں۔ وہ دن بھر بستر پر لیٹی رہتی تھیں اور دوسروں کے سہارے کی محتاج تھیں۔ ہر صبح رضوان دفتر کے لیے روانہ ہو جاتا اور عائشہ پر بھروسہ کرتا کہ وہ اس کی ماں کی دیکھ بھال کرے گی۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ جب بھی وہ دفتر سے واپس آتا اس کی ماں کی ٹانگوں پر نئے زخم ہوتے، چوٹیں، نیل آسوجن۔ حیران اور پریشان ہو کر اس نے عائشہ سے پوچھا، ماں کی ٹانگوں کو یہ چوٹیں کیسے لگیں؟ عائشہ نے بے نیازی سے کہا، مجھے نہیں معلوم، شاید انہوں نے خود کو کسی طرح زخمی کر لیا ہوگا۔ رضوان کو یہ بات ماننا مشکل لگا۔ اس کی ماں تو بستر پر لیٹی رہتی تھی، وہ خود کو کیسے زخمی کر سکتی تھی؟ وہ بے بس تھا کیونکہ اس کی ماں بول نہیں سکتی تھی اور کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے حقیقت جاننے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ یہ خیال اسے روز بے چین رکھتا تھا۔ آخر کون اس کی ماں کو تکلیف پہنچا رہا تھا؟ ایک شام وہ اپنے بہترین دوست عمران کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ عمران نے غور سے سنا اور پھر مشورہ دیا، تمہیں اپنی ماں کے کمرے میں ایک CCTV کیمرہ لگا دینا چاہیے۔ اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ رضوان کو یہ مشورہ معقول لگا۔ اگلے دن جب عائشہ گھر پر نہیں تھی وہ ایک دکان سے CCTV کیمرہ خرید کر لایا اور اپنی ماں کے کمرے میں چھت کے قریب ایک نمایاں جگہ پر لگا دیا تاکہ کچھ بھی نظر سے اوجھل نہ ہو۔ اگلی شام جب وہ دفتر سے واپس آیا تو سب سے پہلے اس نے کیمرہ نکالا اور اسے اپنے لیپ ٹاپ سے جوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے ویڈیو چلائی۔ ویڈیو میں اس نے دیکھا کہ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی صفائی کرنے لگی۔ پہلے تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اس نے اچانک کمرے کے کونے میں پڑی ایک لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور رضوان کی معذور ماں کی ٹانگوں پر بے دردی سے مارنے لگی۔ رضوان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکا۔ اس کی اپنی بیوی جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا تھا اس کی ماں پر ظلم کر رہی تھی۔ غصے اور صدمے کے عالم میں وہ فوراً عائشہ کے کمرے کی طرف دوڑا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، بے خبر کہ اس کی حقیقت کھل چکی ہے۔ رضوان نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھا اور ویڈیو چلائی۔ یہ کیا ہے عائشہ؟ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ عائشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ میں نہیں ہوں، وہ گھبراہٹ میں بولی۔ بکواس بند کرو۔ تم نے میری ماں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتی پھر بھی تم نے ان پر ظلم کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ عائشہ زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ رضوان پلیز، مجھے نہیں معلوم میں ایسا کیوں کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ رضوان شدید غصے میں تھا مگر عائشہ کی آنکھوں میں خوف اور الجھن دیکھ کر اسے لگا کہ شاید معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ اسے چھوڑ دے یا پہلے حقیقت جانے۔ اس نے عائشہ کو ایک ماہر نفسیات کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا اور پھر رضوان سے کہا، آپ کی بیوی ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ غیر ارادی طور پر ایسا رویہ اپنا رہی تھی۔ اسے فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح طریقے سے علاج کیا جائے تو وہ بالکل نارمل ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر رضوان نے گہری سانس لی۔ اس کی ماں کو جو تکلیف پہنچی وہ ناقابل معافی تھی، لیکن عائشہ بھی کسی بیماری کا شکار تھی، نہ کہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ رضوان نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے عائشہ کا علاج کروائے گا۔ مہینوں کی محنت، دوائیوں اور تھراپی کے بعد عائشہ میں واضح بہتری آنے لگی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گئی اور اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ وہ روزانہ رضوان کی ماں سے معافی مانگتی اور ان کی دیکھ بھال میں پہلے سے زیادہ محنت کرتی۔ اگرچہ ماضی کے زخم مکمل طور پر بھر نہیں سکتے تھے، لیکن رضوان نے دیکھا کہ عائشہ واقعی بدل چکی ہے۔ وہ وہی عورت نہیں رہی تھی جو کیمرے میں نظر آئی تھی۔ اس کا گھر جو کبھی درد سے بھرا ہوا تھا، آہستہ آہستہ محبت اور سکون کی طرف لوٹنے لگا تھا۔